آپ نے یہاں بہت کچھ دیکھا ہے. آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں لوگوں پہ جنوں کی حاضری ہوئی ہے. حمزاد باہر آیا ہے, شیشے تک ٹوٹے ہیں. آج کچھ مزید کیسز ہیں جنہیں میں سامنے لے کے آؤں گا. 8 سال پہلے ان کی چچی نے چیلنج کیا تھا کہ میں 15 دن میں گھر کو تباہ کر دوں گی. ابھی جب یہ یہاں آیا تھا تو نقشبندی صاحب نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ اس پہ جادو ہے اور موکلات کی مدد سے ان کا علاج کیا جائے گا. ایک عمل ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, لیکن ایک عقل بھی تو ہے نا, انسانی عقل. اب آپ دیکھیں ان کا, اب مت دیکھیں کہ میں ان کا علاج کرا رہا ہوں. علاج کیسے کرا رہے ہیں, کس طرح کرا رہے ہیں کہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی نہیں ہے. اب یہ مرض اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, عقل کا وجود آپ مانتے ہیں مگر دکھا نہیں سکتے. اگر میں آپ سے سوال کروں عقل کہاں ہے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. دکھا سکتے آپ اسی طرح کہاں ہے عقل ہر جگہ ہے. آپ کی عقل کا وجود ثابت کریں. میں ایک چیز ایڈ کرنا ہوں, ڈاکٹر صاحب وجود ثابت یہی ہے جادو جو ان پر ہوا ہے یا کسی پر بھی جادو ہوتا ہے تو جادو کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں, اس کے اعصاب پر بھی ہوتی ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس بچے کا جادو کٹ جائے گا تو اس کے بعد یقیناً اس کو ایک اچھے معالج اور ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی. نارملی جب وہ حاضری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ میرے بیک سائڈ سے کمر سے لے کے اور سر تک جو ہے بالکل جیسے برف چلتی ہے اس طرح ہوتا, اور سارے ایسا لگتا ہے جیسے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. السلام علیکم. نام نیچے نظر کر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں یوں غصے میں. مطلب یار کبھی کوئی سکون سے بھی تو جن آ سکتا ہے نا. بالکل. خاصا پڑھا لکھا لڑکا ہے, سائیکو تھراپی کریں گے, اس کو سمجھائیں گے یہ کیا چیز ہے. تھراپی آپ جب کرتے ہو آپ کے ڈاکٹری کا حصہ ہے. کیا مطلب آپ کا حصہ ہے وہ؟ میرا آپ سے سوال ہے, سبحان اللہ ڈاکٹری کا حصہ ہے. ظاہر سی بات ہے. کس نے کہا آپ کو؟ پھر کس کا حصہ ہے آپ بتا. ہے روحانیت کا حصہ. آپ تو اس کو کہہ رہے ہیں بزرگ آ گئے وہ کہہ رہے ہیں جنتری آیا وہ پتہ کون کو نام بتا دیا کہ قرآن و حدیث اس بات مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے آپ نے نوجوان لوگوں کا. یار آپ جنات کہاں سے آئے؟ قرآن سن کر آئے. تو اس سے یہ بات سمجھ کہ ذکر سے یہ آتے ہیں. میں نے روحیں بلائی ہیں. مجھ سے اگر اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنی ہوگی تو آپ میں کیمرہ اکیلے کمرے میں لے آئیے گا, میں روح حاضر کر کے دکھا دوں گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں روح کو حاضر کرتا ہوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ معمولی محدث ہے. ملا علی قاری علیہ رحمہ حدیث کی انہوں نے شروعات لکھی ہے, بہت بڑے امام ہیں, کفر کا فتویٰ لکھا ہے اس پر. Well, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Sahir Lodi. You're watching دستک کے بعد with Sahir. پچھلے 4 دنوں میں جو کچھ ہوا اس کا آپ نے ابھی ریکیپ دیکھا ہے. یہ کل کی ایپیسوڈ کا ریکیپ تھا. ہم نے جناتوں کے بارے میں بات کی ہے, ہم نے ایسی مخلوق کے بارے میں بات کی ہے جو نظر نہیں آتی, ہم نے روحوں کے بارے میں بات کی ہے, ہم نے بات کی ہے بہت ساری ایسی متس کی جو ہمارے معاشرے میں چھائی ہوئی ہے. کبھی ہم اسے ریلیجن کا نام دے کے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ فرائیڈے تک کا شو دیکھیے گا. فرائیڈے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہوگا کیا. آج بہت سارے لوگ یہاں پر مہمان ہوں گے میرے, وہ سارے کے سارے لوگ جن کو آپ نے پچھلے 4 دنوں سے دیکھا ہے وہ چاروں کے چاروں لوگ ہوں گے یہاں پہ. 5 لوگ ہوں گے اور ساتھ میں میرا اوپینین بھی ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ میرا اوپینین کاؤنٹ کرتا ہے یا نہیں کاؤنٹ کرتا. میں اس بارے میں کیا سوچتا ہوں کیا نہیں سوچتا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ سم آف دا ایشوز دیٹ ریئلی کنسرنز اس. ہمارا سب سے پہلا ایشو کیا ہے؟ ہمارا سب سے پہلا ایشو ہے غربت کا. لٹرلی یس, جناتوں کے پروگرام میں غربت کا تعلق کیا ہے؟ جناتوں کے شو میں غربت کا تعلق کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کھاتے پیتے آدمی پہ جن آتے دیکھا؟ جن ہمیشہ بھوک میں آتا ہے. امیر آدمی پہ صرف فرعون آتا ہے. جن ہمیشہ ان خواتین پہ کیوں آتا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی, جو اپنے گھر کا بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہیں, جن کے ماں باپ ان پہ ظلم کرتے ہیں, جس کا شوہر اسے پریشان کرتا ہے, دوسری شادی کرا ہوتا ہے, جس کا کوئی بچہ معذور ہوتا ہے.
جو باہر جاتی ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جن ہمیشہ ان پہ کیوں آتا ہے؟ جن ہمیشہ کسی ایسے بچے پہ کیوں آتا ہے جس کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, جس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مسلسل اس کے ذہن کو فیڈ کر دیا جا رہا ہوتا ہے. ہم پریڈکشنز لیتے ہیں, ایسے لوگوں سے پریڈکشنز لیتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا. کیا مستقبل کا حال کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھ ہزاروں لوگوں کو دکھائے, ہزاروں لوگوں کو اپنے ہاتھ دکھائے. ہر آدمی نے مجھے لگ بھگ ایک ہی بات کہی, تمہارے پاس دولت آنے والی ہے, تمہارے پاس یہ ہونے والا ہے, تمہارے پاس شہرت آنے والی ہے, تمہارے پاس یہ ہونا. میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ اگر میں ہاتھ دیکھنا شروع کر دوں تو پاکستان میں مجھ سے بہتر ہاتھ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ریزن یہ نہیں کہ مجھے ہاتھ دیکھنا آتا ہے, ریزن یہ نہیں ہے, ریزن یہ ہے کہ مجھے باتیں بنانی آتی ہیں. That's what it is. Guesses ہیں, educated guesses ہیں. For God's sake, it is time to change. It is time to feel that you are actually alive. It is time to know who you are. آپ کون ہیں آپ جانیے. آپ اگر اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر جانا پڑے گا, ماننا پڑے گا, اس چیز کو نکالنا پڑے گا جسے آپ اپنی نفس کہتے ہیں. ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں غلط ہیں. ہم پرابلم کا علاج کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. I accept کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں, but do we really want to change? کیا ہم ساری عمر سہاروں کی تلاش میں نہیں رہتے؟ کیا ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ کوئی شخص ہمیں آ کے یہ بتا دے کہ کسی طرح سے وہ ہماری مستقبل کو چینج کر دے گا, وہ ہمارے ستاروں کو بدل دے گا. اگر لوگ ستاروں کو بدلتے ہیں تو وہ تو پھر میرے رب کی برابری کرنے لگے, نعوذ باللہ. No one can change. No one can change except God. کہیں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا, زمین پہ زائچ کچھ اور کہتے رہے مجھ کو, زمین پہ زائچ کچھ اور کہتے رہے مجھ کو, وہ آسماں پہ ستارے میرے بدلتا رہا. تو پھر اس پروگرام کی ضرورت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا, اسی پروگرام میں بتاؤں گا, آج بتاؤں گا. کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے آپ سے کیجئے گا. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. ہلو جی, السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی دوبارہ پلیز کال کیجئے اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں. 0342075142 یہاں کال کرنے کا نمبر. ونس اگین 0342207542 یہاں کال کرنے کا نمبر. اگر آپ مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں تو DKB لکھیے, اسپیس دیجئے, اپنا میسج لکھیے, اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, send it to 436. اینڈ آف کورس آج بھی ہم واشنگ مشین دینے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے معزز مہمان یہاں پر ہوں گے. کچھ کیسز ہیں جن کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے, کچھ سرکٹ انسان کی حقیقت کو جاننا ہے, کچھ روحوں کی حقیقت کے بارے میں جاننا ہے, کچھ مجھے آپ کو چیزیں دکھانی ہیں کہ عامل کرتے کیا ہیں, ہماری زندگیوں میں ہوتا کیا ہے. ایک بات جان لیجئے گا, جس روز آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا کہ آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں, اس روز سب تبدیل ہو جائے گا. ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ہمارے ملک میں پانی نہیں ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ہمارے ملک پر اگر سرٹن لوگ حکمرانی کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وجہ ہمارے سامنے ہے, ہم مانتے نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں مختار مسعود نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی تھی, آواز دوست. وہ کہتے ہیں کہ عجیب شخص تھا وہ, غیروں نے جانا مگر مان کر نہیں دیا, اپنوں نے مانا مگر جان کر نہیں دیا. چھوٹا سا ایک بریک. آج کا شو نہ آپ بھولیں گے نہ میں. Be right back. السلام علیکم once again, welcome back. میرے معزز مہمان میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر نوری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. عبدالرحمان صاحب ہیں. پروگرام چونکہ شروع ہو رہا ہے, آپ بھائی ہیں نورزمان صاحب کے. ڈپریشن بہت شدید ہو گیا تھا ان کو, ان کی وجہ سے نورزمان صاحب نے یہ تصوف اختیار کیا ہے.
15 दिन कोमा में चले गए थे, तकरीबन 7 साल माहिर नफ्सियात यानी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़ेर इलाज रहे। रूहानी इलाज के लिए, रूहानी इलाज की फील्ड में नूर जमान साहब इन्हीं के लिए तशरीफ लाए हैं। ऑफ कोर्स अब ये बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है सर? आप अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ क्या था नूर जमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहूँगा कि इनकी क्रेडिट की वजह से आज ये आवाम कि नहीं, मैं इस फील्ड में तो नहीं आता, 9 साल की उम्र से तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मामलात हो गए, लेकिन फिर इस मामलात को भूल चुका था अचानक। यानी इसको ख़राब करने में भी मेरा हाथ है और इसको अल्लाह ताला ने ठीक भी इस फ़कीर के हाथ से। तो वो ये हुआ था कि हम काम करते थे, एक लड़का था, उस पर जिन्नात थे और ये माशाल्लाह से तक़वादार मुत्तकी परहेज़गार था। मैं तो खुद भी इतना ख़ास नहीं था, तो बिल्कुल यूँ बेसुध होकर बैठा हुआ था। इसको क्या है, क्या इस पर जिन आते हैं। अब मैं वहाँ वाकई इसके पास जाते हुए खौफ सा इंसान को महसूस होता। उसके बाद मैं गया, उसको कहा कि मैंने तो दम नहीं डाला, ये आ रहा था, मैंने कहा यार तू दम डाल दे। इसने जाके इसके कान में कुछ पड़ा और लड़का बिल्कुल ठीक हो। लेकिन उसके बाद से हमारी ज़िंदगी की जो पलटियाँ शुरू हुई है, और उसको फिर हमने 7 साल एक एक जगह लेकर फिरे। फिर उसमें मुझे मेरे शेख कारी जो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनसे इनका काफ़ी ट्रीटमेंट उससे बेहतर हो गए थे। और फिर ये हमारी ज़िंदगी का एक राज चलते रहे, गोलियाँ खिलाते रहे, सब कुछ खिलाते रहे। आज खुद डॉक्टर है, आज ठीक है बिल्कुल, आज इलाज करते हैं, आज इलाज करते हैं। अब भी रूहानी इलाज करते हैं? जी, मैंने तकरीबन 60-65 चिल्ले तक किए होंगे। 60-65 60-65 वज़ाइफ। अच्छा, चिल्ला कुशियाँ। ओके सर। तो नॉर्मली एक रूहानी चिल्ला जो होता है वो कितना दिन का होता है? जिक्र पे डिपेंड करता है? इसमें दिनों पर, मतलब वज़ाइफ पर, कोई वजीफा 1 दिन का भी होता है, कोई 40 दिन का भी होता है। 40 दिन मुसलसल होता है? जरूर नहीं। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल हमारे पास है, पहले वो ले लेते हैं, इसके बाद बात को शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं रिमशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए भैया कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल है कोई? साहिल भाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया, हम लोगों को बहुत इसमें अवेयरनेस मिल रही है। थैंक यू सो मच, आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मतलब इतना अच्छा आप टॉपिक कर रहे हैं। सीरियसली में मुझे बहुत कुछ मिल रहा है इसमें से, बहुत कुछ मिल रहा है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। बहुत कुछ हकीकत भी नजर है, ठीक है, पर हक का मतलब के हम जिन झूठ हर चीज है, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगी कि कुछ लोग जो हैं इस चीज को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर देते हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा उड़ा देते हैं कि ये है वो है। और वुमन जो आपने टॉपिक किया कि जो लड़कियों के ऊपर, जो शादीशुदा लड़कियां नहीं होती है उनके ऊपर मतलब के ये होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि माँ बाप को ये इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमारी औलाद जो है वो जवान हो चुकी है, और इस चीज को हमें देखना चाहिए कि वुमन, ये लड़कियां, ये मैं आपको हकीकत वाक़या बताती हूँ कि हमारे मतलब माशरे में ये हुआ, हमारे मतलब फैमिली में ये हुआ कि लड़की रातों को उठ कर कहती थी मेरे गर्दन आ गया है, ये है वो है, सारा मतलब कि हमारा जो मोहल्ला था वो इसी तरह कहता था कि इस लड़की को गर्दन है, ये है वो है। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि इस बच्ची की सबसे पहले शादी कर दो। यकीन माने उस बच्ची की शादी की, और यकीन करें अब उसके 2 बच्चे, उसको कुछ झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि लोग ये देखें कि ठीक है, ये जितने भी मौलाना बैठे हुए, मैं इनको मतलब की हेल्प नहीं करना चाहती हूँ, मतलब के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी बहुत अपनी जगह पे सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी को मतलब की ये नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन खुदाया प्लीज, आपको अल्लाह ताला ने कुरान पाक दिया है, एक इतनी अच्छी किताब जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हम सबको हल दिया है, हम उसमें क्यों नहीं ढूंढते, हम उसमें क्यों नहीं देखते, हम उसको छान कर क्यों नहीं देखते, हम उसको क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह ताला ने कहा उसको तजर्बे से पढ़ो, उसको तजर्बे से पढ़ के क्यों नहीं हम ध्यान करते? हमारे माशरे में क्यों जाहिलियत आ गई है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया। कोई सवाल है आपका जो आप पूछना चाहेंगी? बताने भी हेलो, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये नेसेसरीली हमारे इस पैनल की बात नहीं है, इस ग्रुप की बात नहीं है, बल्कि ये बात है उस माशरे की हकीकत की जो हमारे यहाँ है, मौजूद है। अब होता ये है, देखिए कल मेरे पास एक केस आया और वो आज मैं उसको टेलीविजन पे लेके आया हूँ, वो आप ही के सामने उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये खर्च किए। उनके पास उनके हस्बैंड जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो 20 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकते। उनका एक बेटा माजूर है, और एक ही बेटा है और वो भी माजूर है। उनको किसी ज़माने में शौक था, खासी खूबसूरत खातून है, उनको एक ज़माने में शौक था
کہ وہ فنون لطیفہ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں جائیں گی، نہیں جا سکیں. زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے. ایک سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ آپ کو پتہ ہے 7 سے 8 ہزار روپے ہوتی ہے یا 10 ہزار روپے ہوتی ہے. اس میں اس بچے کا علاج بھی ہے اور پھر اپنا کھانا بھی ہے، پھر اپنے گھر میں رہنا بھی ہے. وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں جہاں پر ان کی پھپھیاں، چچیاں، تائیاں، ایوری ون لیوز ٹوگیدر. تو یہ سارے اثرات جو ہوتے ہیں یہ مل کر ان کے ذہن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان پہ جن ہے. کل میں نے ایک عجیب سا ایکسپیریمنٹ کیا، ان کے سامنے وہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا اور یہ اس کے گواہ تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا خاتون آپ کے پیچھے ایک شخص کھڑا مجھے نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے چل رہا ہے؟ کہنے لگے جی محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بستر کو ہلا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا پھر ایسا بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ کا؟ کہنے لگے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گلا دبا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی کسی نے گھٹنے پر لٹرلی شی واز سیئنگ ہاں جی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اب میں ان سے جو کہلوا رہا تھا وہ کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہاں تک آئی، میں نے کہا کہ جب آپ کسی عامل کو دیکھتی ہیں تو اچانک آپ پہ اثر نہیں ہو جاتا؟ آپ چاہتی ہیں کہ عامل آپ کو پکڑ کے جھنجھوڑے، جگائے، آپ سے بات کرے؟ کہنے لگی ہاں ایسا ہوتا ہے. اتنی دیر میں یہ آ گئے. یہ جیسے ہی آئے وہ بھی آ گئے. وہ جن کا ذکر یہ فرما رہے تھے کہ پیچھے کھڑا ہے جو بھی تھا، وہ سب کچھ ایسا لگا ان کے اوپر آ گئے اور انہیں اسی قسم کا وہ ایک دورہ جو ہے پڑ گیا. 2-3 خواتین بھی ساتھ تھیں اس میٹنگ میں ان کے کمرے میں، اور سنبھالنے کی کوشش کی. حیرت انگیز بات سر کیا ہوا؟ حیرت انگیز بات یہ ہوا مفتی صاحب اور نقشبندی صاحب اور شاذلی صاحب کہ ان کے برابر میں جو خاتون بیٹھی تھیں انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو میرے گھر میں بھی ہے، آپ میرے گھر بھی تشریف لائیے، میری بھی بیٹی کو ٹھیک کیجیے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہر روحانی طریقہ علاج دنیا کا سب سے قدیم ترین طریقہ علاج ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. وہ آپ ہولسٹک میڈیسن کرسچینٹی میں چلے جائیں یا جوڈیزم کے اندر چلے جائیں یا ایون ہندوازم کے اندر چلے جائیں، ظاہر اچھے طریقے علاج بھی ہیں اور اسلام میں ظاہر ہے ہی شفا تو بارہ ملتی ہے. اس کو روحانی علاج نہیں سحری علاج کہتے ہیں، جو اسلامی ہوتا ہے اس کو روحانی کہتے ہیں. چلیے اسپرچل، دیکھیے ہم لفظوں کی ہیر پھیر ہے نہیں، دیکھیے روحانی تو ہم کہتے ہیں نا، روحانی کا مطلب ہوتا ہے اسپرچل، روحانیت سے جو تعلق. اب اسپرچل دیکھیے غلط بات جو غلط ہے وہ غلط ہے. اسپرچل مینز لٹریچر کے اندر اسپرچل مینز روحانی، اور وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ترجمہ ہے، ترجمہ سمپل سے ترجمہ کا میں ایک ترجمہ بتا دوں جی ارشاد. اسپریچل جو ہے یہ ایک آپ انگلش کے لفظ دیے گئے کہ روحانیت کیا ہے. دیکھیں روح اگر میں اس روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ہوتی ہے روح شیاطین کے ذریعے علاج کرنا، وہ دوسری جگہ میں وہ بات نہیں کر رہا. میں تو انگریزی لفظ کا عام طور پہ آپ جو بہرحال میں کہ وہ اس ورڈ کے کہہ رہے کہ اس میں پھر اینٹی ہو جاتا ہے اسلام میں. اچھا خیر ہم تو اسلام میں جو روح کے معنی ہیں میں اس کی روحانیت کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ آپ نے بھی چھیڑ دیا سب نے کہ بھائی روحانی علاج، اگر نا روحانی علاج اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عرف عام میں ارواح سے اس کو یعنی ارواح کے ذریعے کسی کا علاج کرنا، یعنی ارواح کون سی؟ جن روح ہے. اب لوگوں نے کہتے ہیں نا یہ والا روح آ گئی، روح و جن، اس کو بھی روح کہا جاتا ہے عربی میں. شیاطین کو بھی روح کہا جاتا ہے، جو مسلمان جنات ہیں اس کو بھی روح کہا جاتا ہے. یہ پھر یہاں کیٹیگریاں یہ ہوتی ہے کہ جو غیر ہے ان کے پاس اپنا مذہب والے آتے ہیں اور جو ہمارے والے ہمارے پاس اپنے مذہب والے. تو ایک مسلمان میں اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں اس کی بات نہیں تھی، میں تو انگریزی ترجمے کی بات. اور اس کا اگر اصطلاحی معنی لیا جائے، یہ تو لغوی معنی، اگر اس کا اصطلاحی معنی لیا جائے تو روحانیت صرف سلوک اور تصوف کو کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد آج کا پروگرام جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بھی، آپ کو اس سے پہلے میں صرف گواہی چاہتا ہوں تاکہ سب کی گواہی مل سکے. کیا میں نے آپ کو کوئی فارمیٹ ایکسپلین کیا ہے؟ پلیز مجھے بتا دیجیے گا. کوئی ایکسپلین نہیں کیا آپ کو؟ کوئی ایکسپلین کرو. آج میں ان تمام معزز مہمانوں سے ایک گواہی لینا چاہوں گا، ایک وعدہ بھی لینا چاہوں گا. ہر شخص کی اپنی ایک لرننگ ہوتی ہے. کل میری ایک لرننگ تھی. کل شام تک اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے تو شاید میں آپ کو اس انڈرسٹینڈنگ کا جواب بہت ڈفرینٹ دیتا، لیکن آج جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو کچھ اور بتاؤں گا. کل میرے لیے ایک اتنا بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا. کل شام تقریباً 7 بجے میرے ذہن میں تبدیلی آئی، میرے دل میں تبدیلی آئی. میں خدا کی وہ بات سمجھا جسے میں پہلے سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی ہوتی ہوئی چیزوں کو کبھی نہیں روکتا.
جو وقت ہے اس میں بہتا چلا جاتا ہوں، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ میرا وقت خدا کا ہے. میری ہار یا جیت، میری سمجھ یا بوجھ، میری عزت یا ذلت سب اس کی دی ہوئی ہے، اور مجھے وہ ہر طرح سے قبول ہے. چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بالکل بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں، صرف ایک عمل نہیں ہوتا. وجوہات بن جاتی ہیں. اگر ایک شخص ڈرگز کے اندر ہے اور ڈرگز لے رہا ہے، ایک سبسٹنس لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محبت بھی کر رہا ہے، ایک لڑکی سے پیار بھی کر رہا ہے، اور اپنے حالات کی وجہ سے اس سے شادی بھی نہیں کر پاتا، تو پھر بہت ساری چیزیں دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. دیکھیے آپ کا دماغ جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے لیولز ہوتے ہیں، اور ایک لیول ہوتا ہے جو سب کانشیس لیول کہلاتا ہے. اس سب کانشیس لیول میں وہ جو ذہنی دماغ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر شبیہاں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں. وہ رسپانس جو ہے بھیجتا رہتا ہے اپنے دماغ کے اندر، اور دماغ سے سوچتا ہے، دماغ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دماغ اوور رول کرنے لگتا ہے پوری باڈی کو. جی بیٹا بات یہ ہمارا استر مسلک کا تھا، ان کے والد جو وہ گورنمنٹ سروس کر رہے تھے. ہمارا اچھا بس وہ دیکھ نہیں سکا کوئی. جادو اس نوعیت کا بھی ہوتا ہے، عملیات اس نوعیت کے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کو برائی کی طرف بھی لے جاتے ہیں، نشے کی طرف بھی لے جاتے ہیں، مرض میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. ہم 4 دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب عملیات کی کاٹ ہو جاتی ہے، پھر جب وہ ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے تو وہ چیز اس کو کار فرما ہوتی ہے، اس کو صحیح ہو جاتا ہے. لیکن پورا گھر تباہ ہو گیا اس کا. ملیریا کا ریزن اس کا ہے مچھر کاٹتا ہے، یہ ریزن یہی ہے. جادو ٹونا ریزن بنتا ہے. ضرور اعصاب پہ بھی اثر ہوتا ہے، دماغ پہ بھی ہوتا ہے، آدمی پاگل بھی ہوتا ہے. جیسے ایک میڈیکلی وجہ ہوتی ہے، اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک وجہ بنتا ہے انہی چیزوں کی بنیاد. لوگوں کو غلط عادتوں میں ڈال دیا جاتا ہے عملیات کے ذریعے سے. ناک کی ناسوں کے اندر سے. آپ بیٹھ جائیں نا، کوئی مسئلہ آئیے آپ بیٹھیے، میں آپ وہیں بیٹھیے، آپ وہیں بیٹھیے، ان کے ہاتھ پکڑ لیجیے. بسم اللہ. سیدھے بیٹھے. اصل میں ہمارا ہاتھوں کو قابو کا مسئلہ حل ہونا، جس کے ہاتھ سے بھی ہو جائے. اس سے دو لے گا. ناک کی ناسوں سے ان کا جن اندر گیا ہے، جس نے جا کے دماغ پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ تو حل ہے. اللہ لا الہ الا ہو. سانس بند کریں گے تو تم لے گا. سانس بند کرنے تو اس کو مار مت دیجیے گا. منہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک. سانس منہ سے بھی لیا. کیس مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، کیس ہوگا. یہ کیس آپ مجھے دے دیں. ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا علاج اس کا. یہ سن ٹائم لگے گا، علاج ہو جائے گا. چیز کا اس پہ غلبہ ہے، یہ حقیقت ہے. جادو نے اس کے دماغ پر ہر چیز پر اثر کیا. کھائیں گے، بعد میں یہ ڈاکٹر کا علاج کریں گے، خوراک اچھی دیں گے تو پھر صحیح ہو جائے گا. کیونکہ اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل کر دیے. کچھ بھی نہیں اچھا ہم کر لیں گے. ساری ہماری ہے. ایک سیکنڈ بیٹھیے، مجھے اجازت دیجیے، میں کچھ مجھے اجازت دیجیے. ایک سیکنڈ چلے میں ذرا ہٹا دو بس. یہ تعویذ عادل، یہ آپ کو تعویذ پہنا رہا ہوں میں. نہ پہنا جی نہ پہنا. اچھا کٹ کر. یہ درود، وہ ہے درود شریف ہے. یہ درود ٹھیک ہے. شریف ہے. ہاں بعد میں پہنا دیجیے گا. ٹھیک. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے. اچھا اب آپ روئیے گا نہیں. دیکھیے روئیے نہیں پلیز آنٹی، آپ روئیے. میں مانتا ہوں لیکن روئیے نہیں. اللہ فضل کرے گا. روئی نہیں. دیکھیں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے نا، اس کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہے. ایک کام کرتے، ایک فیور آپ مجھے کریں گی. ایک مجھے مجھ پہ ایک احسان کریں گی. آپ ایک احسان کریں گی. ابھی جیسے میں بولوں گا آپ ویسا کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے میں بولوں، جیسے میں مجھے اپنا بیٹا سمجھ کے جیسے بولوں گا آپ ویسا کریں گی. آپ اپنے طور پہ کچھ نہیں سوچیں گی. میں آپ کو جہاں بھیجوں گا، جس کے پاس بھیجوں گا، آپ وہاں جائیں گی اور بات کریں گی اور ان کو دکھائیں گی. ٹھیک ہے؟ رہے ان کے علاج کی بات یا ان کے خرچے کی بات تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو یہ پڑے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کے بہت سارے وقت میں ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے، اور میں یہ ہمارے ارباب اقتدار سے پوچھتا ہوں سیریسلی. میں یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، اور اس سے آپ سب بھی اتفاق کریں گے اس بات. پروگرام کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں یا آپ کو قائل کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ پنپتا ہے. ہمارے اسی معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک گھر ہے، صرف ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تباہ ہو گیا. کیوں تباہ ہوا یہ نہیں جانا، اس کے اسباب کیا تھے یہ نہیں جانا. لیکن یہ اسباب جہاں
جادو سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ان کی اور بھی ڈیپتھس ہیں. ذرا سوچ کے دیکھیے گا, محدود انکم, اس کے ساتھ ساتھ اگر نشے کی عادت ہو جائے, آپ کی انوائرمنٹ ہو جائے, اور ایسی انوائرمنٹ کے اندر آپ کی گروتھ ہو جہاں پر نشہ پن پہ, نشہ عام ہو, جہاں آپ کے ذہنوں کو, معصوم ذہنوں کو, چھوٹے ذہنوں کو واش کیا جائے, وائٹ واش کیا جائے اور اس میں اپنی بات کو ٹھونسا جائے, جہاں آپ کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے سوچنا کیا ہے, آپ کو سوچنا سکھایا جائے, وہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس بات سے ہرگز ڈینائل نہیں ہے کہ ان پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, کوئی ڈینائل نہیں اس بات سے. لیکن وائی کانٹ وی ڈو دس؟ ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مفتیان علماء کرام جو ہیں ان سے بھی اس بات کا, اس کی تشخیص کروائیں, علاج کروائیں, اور ڈاکٹرز کے پاس بھی ان کو بھیجیں. دونوں چیز ساتھ. دیکھیے ہوتا کیا ہے, یہ بچے جن پہ ایسا اثر ہوتا ہے یہ صرف ایسے عاملوں کے پاس یا روحانی علاج کی طرف کیوں جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میڈیکل سائنس کو افورڈ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. اٹس اے ویری سمپل ریالٹی. دا ڈرگز آر ویری ایکسپینسو. ویئر آر دا ہاسپٹلز؟ ہاسپٹلز کہاں ہیں آپ کے؟ اگر گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں تو وہاں تو آپ کو ڈرگز نہیں مل رہی نا. گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں کیا آپ کے پاس سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہیں؟ اور اگر اویلیبل ہیں تو وہ کیا اتنا ٹائم نکالیں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے I can guarantee you this, I can sit with him for 6 months and he'll be all right. انشاءاللہ. میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میرے پاس کوئی کشف نہیں ہے, میں کچھ نہیں جانتا, میں صرف خدا کا ایک بندہ ہوں اور میں خدا کے بندوں کا دل فیل کر سکتا ہوں. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اس کو ایک انسان کی ضرورت ہے جو اس سے بات کرے, جو اس کی بات کو, اس کی خاموشی کو سمجھے. The worst part about this is کہ ان کے پاس پیسہ کھانے کو نہیں ہے اور یہ کسی جعلی عامل کے پاس جاتی ہیں اور وہاں جا کے وہ ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اس سے لکھنی ہے کوئی چیز, مجھے آپ 20,000 روپے لا کے دے دیجیے, 50,000 روپے لا کے دے دیجیے. کہاں سے لائیں گی؟ اللہ مفتی صاحب معاف کیجیے گا, آپ کو ڈاکٹر. جی سر. جی پلیز بتائیے. بات یہ ہے کہ جو جہاں تک آپ نے باتیں کی ہیں بالکل درست آپ نے باتیں کی, اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے. اور جہاں تک ہماری فیلڈ کا تعلق ہے, اس فیلڈ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقت پر مبنی گفتگو نہیں کرتے. یہ میں نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک ایز اے عالم ہونے کی حیثیت سے میں اس عملیات کی فیلڈ میں آنے کی بھی وجہ ہماری یہی ہے کہ لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچایا جائے جو لوگوں کو برائی کی طرف لے کے جاتے. جہاں تک آپ نے کہی بالکل اس کو میڈیکل کی بھی ضرورت ہے, اس کو محبت کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے احساسات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اور جہاں تک رہا ان کے روحانی علاج کا, تو انشاءاللہ عزوجل کیونکہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل ہے, تبیانا لکل شیء, اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, رحمت بھی بنایا اور شفا بھی بنایا. تو ان کو وہ روحانی علاج بھی چلانا چاہیے اور ان کے ساتھ ڈاکٹری علاج بھی چلے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ درست ہو جائے گا. ان کا گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے سے جو خدمات یہ لینا چاہیں ہم ہر معاملے میں, چاہے ان کی میڈیکلی ہو, افورڈ کرنے کو بھی تیار ہیں اور روحانی علاج کرنے کو بھی ان کا تیار ہے. میں ایک ابھی وجاہت بھی یہاں آئیں گے جانے سے پہلے, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کیونکہ آپ نے ابھی جمعہ پڑھانے جانا ہے, ہم سب ابھی یہاں موجود ہیں. ایک آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کل وجاہت نے جو بات کہی تھی پرسوں اسی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہی آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کی پوری گفتگو کے اندر ٹھیک ہے آپ نے اچھی باتیں کی, آپ نے کہا کہ ایک فیل کیا ہے میں نے. ایک آدمی کہتا ہے میری یہ رائے ہے ماہرین کے بغیر, اگر ڈاکٹر کہتا ہے تشخیص کر لے پھر آپ اس کی دوا بھی کریں, آپ دوا نہیں کر سکیں گے. ہاتھ ہٹا دیں. ایک منٹ, وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے بارہا عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ریزن سحر بنتا ہے. آپ لوگ ریزن پر کیوں نہیں آتے؟ نہیں ریزن پہ آ رہے ہیں. میں ایک منٹ ڈاکٹر سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا ریزن یہ بنتا ہے. آپ سوچ یا صرف اس کو عشق نہیں ہوا دنیا کے اندر, اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں اس وقت یہ دنیا جو ہے نا محبت والی ہے. آپ کو جو ہے نا رستے میں سارے جو ہے نا موٹر سائیکلوں پہ پھرتے ہوئے نہ رہے, اور اس کی ذمہ دار بھی ملٹی میڈیا ہے. کیوں نہیں مانتی؟ فلم انڈسٹری ہے. آپ نے معاشرے کے ساتھ لوگوں کو ہٹایا ہے. اس کو تسلیم کرو کہ اگر اس نے یہ آج RA لکھا ہوا ہے تو کلوپیترا نے بھی کیا تھا. کیا بات کر رہے ہیں, میں ہسٹری میں چلا جاؤں گا نقبندی صاحب, میری ہسٹری میں آپ کو ایک ایسی جگہ سے لے جاؤں گا. نہیں نہیں یہ بات میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. محبت تو ازل سے اتری ہے, ابد تک رہے گی, مگر یہ جو محبت کی ہوئی ہو جس نے محبت
آپ تو مجھے لیلا کو محبت تحفہ ہے. صاحب آپ خاموش ہوں گے؟ میں خاموش ہوں. عشق مجازی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ آگے آئے ہر چیز کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کو وجود دیا ہے. صحیح ایک منٹ, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے. اس وقت آپ اس سے پروگرام کر رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, اس سے لوگوں کو بالکل مریض آ رہے ہیں آپ کے پاس اور باتیں بھی پتہ چل رہی ہے. یہ محبت لے کے بیٹھ گئے جی, محبت سب کو ہوتی ہے, محبت فطرت کے اندر موجود ہے, مگر کہاں کرنی چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے. اس کے لیے رہنمائی دل بھی دیتا ہے, دماغ بھی دیتا ہے. آپ کے پاس بھی ایسے کیس آتے ہوں گے, میرے پاس بھی ایسے کیس آتے ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں زیادہ آتے ہیں. محبت لوگوں کو نہیں چاہیے, میرے پاس برباد کیا لوگوں کو, محبت نہیں تعویذات کر کر کے لوگوں کو محبتوں کی تعویذ دیتے ہیں. ہمارے پاس آؤ لڑکی کی تعویذ میں دفعو باہر, ہم یہ کام کرتے ہیں. کسی بیٹی کا کوئی عورت آئے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ جائیں لڑکی اسی کو محبت لگا ان کو اللہ اللہ کرنے. آپ نے کبھی کوئی ایسا تعویذ نہیں دیا جس میں کہا جاتا ہے کہ میرے قدموں میں جانتے نہیں, میں آپ کو گارنٹی سے بول رہا ہوں, گارنٹی سے بول رہا ہوں, اس دور کے اندر بٹھاؤ ایک 3 سال زیادہ چل رہی ہیں, نہ ان کو جناتوں کا پتہ ہے, کچھ نہیں پتا, کتابوں سے ٹوٹ کے لے کے آپ کو بات میں ایسے یہ بزرگان دین کے ہاتھ میں اللہ نے شفا کی, وہ بیچارہ اگر تعویذ دے بھی تو شفا مل جاتی. اس سے اس کا ماہر ہونا ثابت نہیں ہوتا. اچھا ایک میں تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ سر آپ کا بہت شکریہ, تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایسے کیسز چونکہ ہمارے پاس بہت آ رہے ہیں, ہم ان کو لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ہم ڈاکٹرز کا ایک پینل بنائیں اور آپ لوگوں کا ایک پینل بنائیں. ڈاکٹر سے میں کہہ رہا ہوں, میرے تو تیسرا 3 کیس ابھی بتا رہا ہوں, ہر مرض کا علاج دنیا میں موجود ہے لیکن بکھرا ہوا ہے. چوتھا ہے یہ جو آج کل آپ کا آ رہا ہے وہ ایکوپنچر, جو یہ 4 چیزیں آپ اکٹھی کر دو, یہ مریض ٹھیک نہ ہو. ڈن سر, ڈن. وی آر گوئنگ ٹو میک اے ٹیم. آپ کا بہت شکریہ سر. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. میں یہاں آصف کے پاس ہوں. آصف نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور آصف نہیں چاہ رہے کہ آصف نظر آئیں, لیکن آصف نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. آصف نے اپنے اس موبائل میں مجھے لکھ کے بتایا ہے کہ ان کو نظر لگی ہے اور میں بول نہیں سکتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ بتایا. بہت پرانی بات ہے کہ آصف میرے پاس, جب میں ٹی وی 1 کے لیے کام کرتا تھا, آصف میرے پاس شو پہ آئے تھے, ہم کمرے میں بیٹھے تھے, اینڈ we spoke. It's about 5.5 years back. 5.5 سال پہلے کی بات ہے. میں نے بھی نیا اپنا کریئر شروع کیا تھا. آصف اس وقت میرے پاس آئے تھے. he was a young kid. آج یہ بالکل ٹھیک ہیں, ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ایسے ہو گئے. ہاں کیا کیا واو صحیح ہے. دیکھو اچھا دیکھو, واو نائس. کیا ایکسرسائز کرتے ہو؟ ہاں باڈی بلڈنگ کیا یہ صحیح. وہ کچھ لکھ کے بتا رہے ہیں مجھے, آصف کچھ لکھ کے بتا رہے ہیں. اینڈ ہی کین آپریٹ دا موبائل, بہت آرام سے یہ آپریٹ کر سکتے ہیں موبائل. اوکے ایسے اب یہ تو میرا بھی امتحان لے رہے ہو تم. کی پیڈ ان لاکڈ, ابھی صحیح ہو گیا؟ ہاں ان لاک ہو گیا, ادھر رکھنا. اوکے ٹھیک ہے. آپ بتائیے کتنے دن لگیں گے ان کو ٹھیک ہونے میں؟ دن تو اللہ چاہے ایک دن میں ٹھیک کر دے. دن کا نہ وعدہ ہے نہ دعویٰ ہے. ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو جائے گا, اور ٹھیک اس لیے ہو جائے گا کہ ہم یقین ہے ہر مرض کی شفا موجود ہے. حضور نے القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. رحمت کتنے دن میں ٹھیک کرنا, اس کا دعویٰ ہے نہ وعدہ ہے. صاف بات ہے. کل میں زندہ رہوں مجھے کیا پتا ہے, میں یہاں سے جا کے مر جاؤں, میری اپنی ذات کی گارنٹی نہیں, کسی کی گارنٹی نہیں دیتا. صحیح بات, صحیح بات. جو بھی اہل علم ہوگا نا, جو بھی اہل علم ہوگا سائر صاحب کام کرنے والا, تو میں اس بات کی تائید کروں گا کہ وہ دعوے نہیں کرے گا. حقیقت چیز یہ کہ ان کے فادر شفا تو من جانب فادر
آئیں گے آئیں گے سر آ جائیے پکا اچھا اچھا اوکے کوئی بات کوئی بات اچھا جی جی بتائیے اصل میں نا یہ بالکل یہ تو بچہ نا پیدائشی ایسا ہوتا ہے یہ تو بالکل ماشاء اللہ 8 پاؤنڈ کا اتنا اچھا تھا یہ اس کی پتہ ہی نہیں اس کے میٹرک کے بعد اس کو ہوا کیا ہے یہ کہتا ہے نا میرے کو نظر ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے نظر لگی بس اس کو وہی بتایا 2 دن بخار ہوا ہے اس کے بعد آواز اس کی منہ سے رالیں بہت گرتی تھی آواز کہہ وہ اس کی ہچکی ابھی تک بہت لگتی بڑی بڑی ڈکاریں لگتی ہے اس پہ اس کو کلوز کیجئے انہوں نے لکھا ہے اتنی بڑی ڈکاریں آتی ہیں پھر پانی پیتے ہیں دم کرتے ہیں یا پانی پڑا ہوا دیتے ہیں یہ دیکھیے پھر اس کو ہوتا ہے اور کھانے میں بالکل نہیں برتن توڑ پھوڑ اللہ ہے تو ہم نے تو پوری کراچی میں لے کے اس کو گھومے ہیں مگر نو کر دیتے ہیں کہتے ہیں بس ڈاکٹری علاج کرواؤ اور یہاں پر جو بھی چیز ہو رہی ہے لائک آئی سیڈ یہاں جو بھی چیز ہو رہی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ریہرس نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو پہلے سے بتا دی گئی ہو یا پہلے سے کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی اسکرپٹ ہے ہی از اے ونڈرفل مین ونڈرفل گائے یہاں سے بہت اچھے ہیں ایک دم فرسٹ کلاس ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے تھوڑا سا نظر کا پرابلم ہے ٹھیک ہو جائے گی ہم دونوں کو نظر لگتی ہے نا ہم دونوں بہت گڈ لکنگ ہیں ہینڈسم ہے اس وجہ سے ہم دونوں کو نظر لگ جائے آواز قائم ہے بچے کے بس وہ کوئی قاری صاحب ایسے بتاتے ہیں کہ یہاں سے پھیپھڑے اس کے دبائے ہوئے ہیں اس کے پھیپھڑے دبائے ہوئے ہیں کوئی ایسا کہتے ہیں بس ہم تم ہی آگاہ ہے اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کوئی راز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے تجھ سا کوئی ہمدم کوئی ہمساز نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ٹھیک ہے نا اللہ ایک اللہ اچھا ان پہ اثر تو کٹ جائے گا نا انشاءاللہ اور آپ تو چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی شفایاب ہو جائیں گی بات کہتے ہیں نا کہ میری وجہ سے آصف کے اوپر ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ چھوڑیں اس کی تحقیق یہ جتنے ڈبے بتا دوں گا میں یہ کیا ہے نہیں میں بھلے نہیں صحیح ہوں مر جاؤں اس کو صحیح کر دیں بڑا بچہ ہے یہ میرا آپ بالکل فکر نہیں کریے بالکل بہت اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور بچے کو بھی آپ درست کر دے نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں ان کا میکینیکل کا کام ہے لوہے کا اچھا کیا یہ آپ کے پاس آ کے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم 6 مہینے کے بعد ان کو یہاں پہ لا سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ کوشش اور بات انسان الا ما سعى انسان کے لیے وہی چیز ہے جس میں وہ کوشش کرتا ہے میں نے کل بھی اور آج بھی اللہ قرآن حضور نے فرمایا ام الشفا ہے فاتحہ جس کلام کی گارنٹی اللہ نے لی ہے اللہ کا کلام ہے حضور نے فرما دیا آپ اس پر یقین رکھیں ہم کیوں گارنٹی لیں ہمیں شک کیوں پیدا ہو بھائی یقین ہے ہم اپنا کام کریں گے شفا اس کے ہاتھ میں اچھا یہ بتا دیجئے مجھے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوتی کیوں ہیں اور کیا ہیں یہ چیزیں جو ان کے ساتھ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء جسے چاہے تو آپ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک صحابی تھے ان کو جو ہے نا ایک صحابی نے دیکھا تو ان کے جو جسم مبارک تھے وہ بالکل ملائم تھا ان کو قمیص نکالی ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت لگی اچھی لگی انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے تو ان کے جسم کے اندر جلن شروع ہو گئی آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے کہا کب ہوا ہے کہا فلانے صحابی نے مجھے اس طرح دیکھا ہو اور یہ الفاظ تھے آپ علیہ السلام نے اس کو بلوایا اور کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی کوئی اچھی چیز دیکھ لو تو انشاءاللہ کہا ماشاءاللہ کہا ان کی سسٹر میرے پاس اثر ختم ہو جاتا ہے ان کی سسٹر میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی کا علاج جو ہے وہ ہو سکے ابھی کیا ہے آئی نہیں وہی لے کے آئی نہیں ہے نا بلاؤں آ جائیں اٹس اوکے ہی وانٹس ٹو سی یو آ جائیے ہی وانٹس ٹو سی یو آئیے پلیز آ جائیں یہ یہاں بیٹھ جائیے پلیز بیٹھ جائیے آصف آپ ادھر آ جائیں اوکے کیا نام ہے آپ کا آپ یہاں آ جاؤ بھائی صاحب آصفہ ان کا نام ہے تھینک یو آپ ایسوسیشن دیکھیے کہ کس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ ہی جسٹ گاٹ اپ آپ جن سے پیار کرتے ہیں اچھا اپنا موبائل دو مجھے موبائل کی طرح یہ نہیں موبائل کا ان کے موبائل میں جو تصویر ہے جو اسکرین سیور ہے وہ ان کی بہن کا ہے وہ آصفہ کا ہے
اینڈ اٹ از جسٹ اے ونڈرفل فیلنگ کہ انسان کسی سے اتنا پیار کرتا ہے. یہ آپ کا سیل ہے, آپ کا سیل ہے, آپ نے اپنی تصویر لگائی دی ہے. تھینک یو ویری مچ. اس پروگرام میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے جو لیکن پتا جب میں نے ان کو دیا تھا تو یہ آپ کی تصویر کو ایسے ایسے کر رہے تھے. یہ لیتے ہیں بھیج دیتے 2 دن بعد. ہاں اتنے مہنگے لیے اور پھر بھیج دیتا 2-3 دن بعد. لڑائی ہو گئی تھی, ناراض ہیں, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. میں سب گھر والوں کو کھاتا ہے, کہتا ہوں میں سانپ ہوں. کچھ نہیں ایسے کرتا ہے, کھیلتا ہے. اور کوئی بات بڑا تو اب ٹھیک ہے, اب صحیح, ابھی دوستی ہو سکتی ہے. دوستی نہیں ہو سکتی, کیوں؟ بہن ہے نا. لیکن بیٹھنا بھی آپ کے ساتھ ہے نا, بیٹھنا بھی. اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک ٹیلی فون کال ہے. نوزمان صاحب آپ پلیز اس کو ٹیلی فون کال پہ لے لیجیے گا. السلام علیکم. اللہ کا شکر جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی صاحب بھائی, میں نوزمان شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی پلیز بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا اپنا پتا کرنا تھا, میں نا بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں, کافی سالوں سے نا میرے میدے میں بہت زیادہ پرابلم ہے. میں نے کافی میڈیسن بھی استعمال کی ہیں, پر نا مجھے اسی کے اوپر آرام آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. میرے پٹھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ رہتا ہے, میری ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. تو میں نے اپنا نام بتا کے پتا کرنا چاہتی کسی نے میرے اوپر کچھ کیا نہیں ہوا. رشتے میں بھی کافی پرابلم ہے, کوئی اگر ہو جائے تو کوئی آگے بات نہیں بڑھتی. کوئی کسی کو دکھایا تھا تو انہوں نے کہا پرابلم ہے, ذرا آپ بتا دیں. نام کیا ہے؟ نام کیا آپ کا؟ سائمہ منیب. جی اچھا سائمہ منیب. اثرات ہلکے پھلکے اثرات میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. خاص مسئلہ نہیں ہے, طبی مسئلہ بھی اثرات. اس کو بولے منزل کا پانی پیے, صبح شام ٹھیک ہو جائیں گے. زور سے کہیے گا. منزل کا پانی پیے, صبح شام صحیح ہو جائے گا. اتنا خاص مسئلہ, کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے آپ کو اثرات کا. ہلکے پھلکے اثرات, ہلکے پھلکے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک. تو میں پڑھائی کل میں بتا چکا ہوں, کل میں پڑھائی بتا. ٹھیک ہو جائیں گی نا آپ, یہ پڑھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کل میں نے پڑھائی بتائی تھی کہ 11 مرتبہ درود شریف, 1 مرتبہ منزل, 1000 مرتبہ بسم اللہ, پھر درود شریف 11 مرتبہ. شام کو پھر آٹا, نمک, چینی, پانی پہ دم کریں, اور رات کو 1 دفعہ منزل, پھر درود شریف 11 مرتبہ اول آخر, اس کو پانی پہ دم کر کے پیے. پہلا کلمہ, تیسرا کلمہ استغفار, درود شریف, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, یہ 100 مرتبہ. 5 وقت نماز کی پابندی کریں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, آپ ہمارے PCR روم سے ان کا نمبر لے لیجیے گا. ہم کو بریک پہ بھی جانا ہے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ نے جانا کہیں نہیں, آپ سے کچھ دیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہنڈیا جو ہے یہ کیسے اڑتی ہے اور کس طرح سے ہنڈیا کا قصہ کیا ہے. اسی طرح سے یہ جو پتلا ہے اس سے کیا کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا, اس کے انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, کہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے, شمشان گھاٹ جایا جاتا ہے, کتنے قسم کی مٹی ہوتی ہے وہ اس میں لگتی ہے, کتنی لاشوں کی راکھ ہوتی ہے جو اس کے اندر ملائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد قبرستان میں اسے کہاں جا کے دبایا جاتا ہے. ایسی کوئی چیز اگر آپ کے گھر میں نکلے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور ایسی کسی چیز کے اگر دل کے اندر کوئی چیز گاڑی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے میں یہ لیتا ہوں پن اور اس کو یہاں گاڑ دیتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. ایک اور کیس ہے جسے ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. عادل ان کا نام ہے, 4 سال پہلے ٹائر کی کمپنی میں کام کرتے تھے. بھابھی نے کہا میں برباد کر دوں گی. 6 بیٹے ہیں, بڑا بیٹا بھی پاگل ہو گیا تھا. شوہر سرکاری ملازم تھے, وہ بھی اپنا توازن کھو بیٹھے. بیٹا کابل گیا ہے, پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. بیٹی کو 3 سال بعد طلاق ہو گئی. داماد نے دوسری شادی کر لی. یہ بیک گراؤنڈ ہے. بتائیے, کچھ بتائیں گی کیا ہوا. بیٹا وہ جمعے کی نماز کے لیے واپس نہیں آیا, سنا ہے کہ وہ کابل چلا گیا, واپس نہیں آئے وہاں سے. اس کے بعد میرا شوہر پاگل ہو گئے, ان کو ہوش نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا بیٹا تھا, اس سے بڑا بیٹا ہے, وہ بھی پاگل ہو گیا. گلیوں میں سے وہ
फिरता, पानी गिराता, गटरों में ऐसा उसकी हालत होगी। वो मुल्ला मुझे मतलब बहुत कुछ पढ़ के उसके मुंह को वो धूप दिया, वो ठीक हो गया। उसके बाद ये इसको भी खाना खिलाओ तो भी खाते, जितना राज मेरे मुंह के आगे मैं तुम्हारे नहीं पढ़ सकती तो नहीं सकती, मेरे घर तुम आ गए। یہ حقائق دیکھیں لوگ، میرا گھر یہ نہیں تباہ ہوتا کہ برباد ہو لوگوں کے گیا۔ غموں پر آپ ڈھول بجاؤ۔ جب ایک مرض کی تشخیص، میں آج آپ کو بتا دوں تشخیص دان بھی بہت موجود ہے، کام کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ بھی بتا سکتے ہو، آپ بھی بتا، اس کی فیلنگز خود تشخیص ہے۔ ایک کام کرتے ہیں اگر وجاہت میری آواز سن رہے ہیں تو وجاہت کو بھی بلائیے. I want to talk to him as well. بیٹا میرا ایسا بسا گھر اچانک یہ کیوں ہوا؟ پورا گھر تباہ برباد ہو گیا، پورا گھر برباد ہو گیا، پورا گھر میری بیٹی شادی کے وہ جادو کا کرشمہ ہے، میں خود بیماری جوڑوں کی تکلیف ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، جادو کا کرشمہ ہے۔ دیکھو آپ، میرے پاؤں میں درد ہے، ایک گھر نہیں ہزاروں گھر آپ کو ملیں گے، لاکھوں سے۔ بالکل نور الزمان نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ تشخیص کرنے والے بے شمار، یعنی وہ تھرمامیٹر جس سے بخار دیکھا جاتا ہے، دکان بھرا پڑا، لیکن وہ بخار جو دیکھا جاتا ہے اسے اتارا کیسے جائے گا، ایسے جاننے والے ایسے عامل کم ملے، کم نایاب ہے۔ اچھا آئی تھنک ہم کو ان کے آنسوؤں کی فکر کرنی چاہیے، ابھی اس وقت چھوڑ دیجیے آپ بس۔ ہاں بھائی کیا نام ہے تیرا؟ بول۔ پتہ ہی نہیں پتا۔ آپ ذرا ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، آپ آئیے یہی سے آ جائے گا۔ کیا نام ہے؟ کھانا میں کھلاتی ابھی نلایا بھی آپ آنٹی آپ پلیز یہاں بیٹھ جائیے، کیا نام ہے؟ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ آپ بتاؤ۔ بولتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بولتے، بات کرتی تھی نہیں بولتے، یہ 4 سال ہو گئے اسے زبان بولتے نہیں۔ نوری صاحب آپ یہاں ہیں، آنٹی آپ آ جائیں۔ میں اس کو بولتی ہوں تیری زبان چلی جائے گی، گنگا ہو جائے گا، بات کرا کر۔ جب غصے میں آئے گا نا ایک دم غصہ چلیے کچھ سب ٹھیک ہو جائے۔ باتیں کرتا ہے، جب غصے میں آئے گا ایسا کرے، ایسا نہیں چیزیں پر آ جاتی ہے۔ آنکھیں بند کرو۔ بس آنٹی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے سب ہو جائے سب صحیح ہو جائے۔ تو پلٹ دے سب، جس میں کیا سو پلٹ دے، خود ہی بھگتے ہیں۔ بیٹا میں جب یہ پروگرام سنا میرے تو میرے جلدی کیا نام ہے ان کا؟ عادل عادل، والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے؟ شمیم۔
आपने इनका डॉक्टरी इलाज करवाया? बेटा कोई कमाने वाले नहीं, शोर पागल नहीं करवाया? क्या करूं? एक बात, एक सवाल पूछूं आपसे? जी मुझे सच जवाब देंगे? जी बिल्कुल सच? जी बिल्कुल सच। आदिल ने कभी किसी से प्यार किया था? नहीं। किसी को पसंद किया? नहीं बेटे, इस लैंड में ये बच्चे मेरे यही नहीं है जी, जैसे आपको दुनिया। पता है इस बात? जी बिल्कुल पता है। बातें करता है ये? चुप। बिल्कुल चुप रहता है? जुबान बंद की। चुप। जब कितने अरसे से? ये 4 साल हो गए बस, ये सब चुप। 4 साल से बोला ही नहीं है? नहीं, ऐसा गुस्से में आ जाए ना, गुस्से में बस किसी टाइम पे गुस्से आ जाए तो कोई रोटी सालन है, बोले ये खाने का सालन है, ये खाने का सालन है, नहीं खाता हूँ। इसके अलावा कभी गुस्से में कुछ कहा हो? नहीं, और कुछ नहीं। इशारात करता है ये? जी इशारात करता है? इशारात, गर्दन हाँ नहीं का जवाब देता है? जी। मैं बोलूँ कुछ नजर आ रहा है में कुछ? बात करोगे बोल दूँ मैं मर जाऊँ। कभी मेरी बहन जिंदगी में इन्होंने पहले किसी किस्म की कोई नशा आवर अद्वियात से तो इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा? नहीं? या कुछ ऐसा आपके नॉलेज में हो तो जरूर बताइए। नहीं। ऐसा चरस पीता था पहले? चरस पीता था? जी। राइट। ठीक था। नहीं, बस हमें किसी हद तक पहुंचना होता है। जी। एक चीज में दिखाना चाहता हूँ। जी मैं देख चुका हूँ। देख चुका? जी हाँ देख चुका हूँ। दिखाइए बेटा, हाथ दिखाइए। इसको जरा क्लोज कीजिएगा, कैमरे को क्लोज करें। ROA लिखा है, RA लिखा है, दिल भी बना हुआ है, ए भी बना हुआ है। यकीनन ये किसी से तो पहली बात ऐसी बात नहीं है, मैं माँ मुझे पता है। देखिए इसमें कोई मुजाहिरा तो नहीं है ना? अब दो बातें इसमें कोई मुजाहिरा नहीं है। अब 2 बातें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जी। या तो हम पूरी सच्चाई के साथ काम लें जी और इनको ठीक करें जी, ठीक है, या फिर हम वो सुने जो हम मुसलसल सुनते हैं। असल वजह यह है कि काफी लोगों ने नाम लेके से इतना असर नहीं होता जी। एक कंडीशन नहीं होती उसमें। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। हाँ, मोहब्बत का चक्कर हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नो ऑन एयर है। अस्सलाम वालेकुम मजाद, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड। मैंने आप ही का प्रपोजल जो है उसको फॉरवर्ड किया है। बजात अभी मुझसे ब्रेक में बोल रहे थे कि ऐसा ना हो कि मेडिसिन पीछे रह जाए, तो मैंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि मेडिसिन पीछे रह जाए। ऑब्वियसली जाहिर है जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ प्रॉब्लम्स हैं और वो दोनों ही तरह से एड्रेस होने चाहिए। रूहानी तरीका इलाज भी होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स आपका तरीका इलाज जो है, आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में मेरा बहुत बिलीफ है एंड आई थिंक वो बहुत इफेक्टिव होते हैं और होने भी चाहिए। लोग काउंसलर्स जो हैं, काउंसलिंग जो है वो बहुत कदीम तरीन पेशों में से एक पेशा है। हमारे इस्लाम में से ही इसके निकले हैं ये। और अगर आप देखें कि मस्जिद में भी काउंसलिंग की जाती है, मज़हब को चेंज करने के लिए भी काउंसलिंग की जाती है। गोरों ने इसके वर्ड्स को चेंज करके अपने नाम से इसको मुतरादिफ करा दिया है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह अभी नक्शबंदी भाई से मेरी बात हो रही थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी की, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंसिव पेशेंट हो या साइकेट्रिक इलनेस हो, दवाइयों का एक महदूद रोल है। वो उस बीमारी की इंटेंसिटी को रोक देती है। जिस प्रॉब्लम से, सिम्टम से मरीज हमारे पास आता है, हम उसको उस लेवल पे जाके रोक देते हैं जहाँ पे उसके मसाइल थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद रिहैबिलिटेशन का जो अमल है वो बहुत ज़रूरी है और रिहैबिलिटेशन में हमारा भी बहुत ज़्यादा हाथ है, साइकोथेरेपिस्ट का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। और अगर ये हमारी जो पैनल आज बैठा है, अगर ये सारे मिलके काम करें, स्पिरिचुअल हीलिंग, साइकोथेरेपी, मजहब की तरफ से कोई नॉलेज हो, तो आप यकीन करें कि पेशेंट कहीं से बच नहीं पाएगा। देखिए मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई है कि अभी इन्होंने चीन में एक बहुत कदीम तरीन तरीका इलाज है ऑक्यूपंक्चर, और नक्शबंदी साहब ने कहा कि ऑक्यूपंक्चर जो है जो पॉइंट्स का तरीका इलाज है, जो मुख्तलिफ आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनका तरीका इलाज है कि वहाँ पर सुइयाँ जो हैं वो चुभोई जाती हैं, लगाई जाती हैं और उससे उसका इलाज किया जाता है। तो आई थिंक ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि अगर हम सब मिलकर इसी तरह से केसेस लें और इसी प्रोग्राम के अंदर मे बी वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार हम ऐसा ही शो करें जहाँ सिर्फ हम पेशेंट्स देखें और उनकी प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर किया जाए, तो हम कर सकते हैं। लेकिन खुदा रा, इससे पहले कि आप किसी आमिल के पास जाएं, इससे पहले कि आप किसी आमिल को पैसे दें, यार क्यों असली जी जाली आमिल के पास चलिए। मैं एक और बात करूं, जाली आमिल और जाली डॉक्टर दोनों
मेरा ख्याल है वेरी आपका। गुड, वेरी गुड। ऐसा भी ये नहीं आपकी बात- फील्ड है ना, बोल सकते हो, हमसे हाँ। डॉक्टर नाराज हो जाए। नहीं, यकीन करें जब हम जाहिर सी बात है आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं तो हमारे अपनी भी तो कोई चीजें हैं ना जो गलत Obviously, है। obviously. बाज़ का डॉक्टर एक गलत फील्ड का पेशेंट पकड़ लेता है पैसे बनाने के लिए और उसको खराब करता जाता है। इसी तरह आमिल भी कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले तो आपका नाम? आई एम सॉरी, सायरा। और आपका नाम? गुलनाज। कल आप हमारे पास तशरीफ लाई। गुलनाज यहाँ मौजूद हैं। बता, मैंने आपको दिया था। गुलनाज, क्या मसला क्या है, आपको जरा बताइएगा। सर अभी जैसे मैं घर से निकलूँ आपके खाने के लिए, जैसे मैं घर से निकली हूँ, जोर से बोलिए। बिल्कुल मैं सही थी, घर से जैसे निकली हूँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक थी। जैसे यहाँ गोदाम सुरंगी पे पहुंची तो मेरा दिमाग जो है एकदम से भारी होना शुरू हो गया। वो तो जब आपको आमिल नजर आते हैं तो वो लोग भी आ जाते हैं ना, नॉर्मली तो यही होता है, क्योंकि इनके पास भी कुव्वतें हैं। तो जैसे मेरा दिमाग भारी हो गया और उसके साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई और ऐसे लग रहा था जैसे दिल के साथ जैसे चूंटियाँ खा रही हैं, चूंटियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, वो जो शख्स पीछे चल रहा था आपके, वो अभी भी है? आवाज आती है? नहीं, वो घर पे होता है, बाहर नहीं होता? नहीं, घर पे कोई काम कर रही होती है तो ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कोई है, कोई चल रहा है और घुटने पकड़ के झंझोड़ भी रहा है। जी ओके। अब सर आपसे या आपसे किसी से गुजारिश है मेरी कि इन पे अगर हाजिरी होती है तो करवा दीजिए। मेरा ख्याल आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ऐसे बस छोड़ दीजिए इनको। ये कैमरा जरा कैमरे की तरफ नूरी साहब। देख रहे कैमरा हटाओ, यही वजह है। अब देख रहे हैं, ये चीज अब मना करता हूँ इसलिए। अब ये लेडीज, इनको पकड़ लीजिए। कैमरा हटा दिया। रूबीना आ जाइए, कैमरा हटा दिए, कैमरा हटा दिया। जी आ जाइए। क्या करें? पानी छोड़ दो नूर साहब, एक मिनट। हाथ नहीं, हाथ लगाना सही नहीं है इस तरह। हाथ नूर जमान साहब छोड़ दें आप। छोड़ दो आइए प्लीज। हटो छोड़ दो। हटेगा, चल जाओ। मेरी मदद करें आप। हाँ बस ठीक है, जाए, हो गया। फोटो छोड़ दें। नूर जमान साहब को कहा, नूर जमान साहब मेरी मदद कर। छोड़ दो बस। गया वो गया, बाद में काम करेंगे। देख रहे ये होता है। ये देखा ना, ये तो मस्तियाँ करेगा सारा। अच्छा बस ये हटो, चल जाओ, चला, निकल। जला दे इसको। माचिस ले गया, तुझे मैं जलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। सारी बदमाशी के लिए। माचिस ले गया, माचिस जला दे इसको। निकल रहा है कि नहीं? निकल रहा नहीं। नूरजमान साहब मेरी मदद करें, मुझे जालिमों से छुड़ा। चलो जला दो यार। नूरजमान साहब चलो मेरी मदद करो, अल्लाह ताला मेरी मदद करो। तेरी अल्लाह, तू बड़ा कौन है? मैं किसने पकड़ा है? अल्लाह तेरे सिवा कोई भी नहीं है मेरा, तू ही मेरा मददगार। अल्लाह ताला मेरी मदद को अल्लाह मैं किस गुनाह में हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह मुसलमान लगता है। अल्लाह ताला चल क्या नाम है तेरा? मुझे माफ कर। क्या नाम है? किसने पकड़ा है तुझे? किसने मुसल्लत किया तुझे? अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह मुसल्लत किसने किया तुम्हें? अल्लाह किसी पे कुछ जुल्म नहीं किया मैंने। नहीं किया है, मुझे माफ कर दो अल्लाह ताला। नूरजमान साहब करते हैं सब। नूरजमान साहब, चलो छोड़। नूरजमान साहब पकड़ा किसने इसको? किसी ने मुसल्लत। नूरजमान साहब अब ये भी मुस्लिम है, शादी इसमें। चलो हटा दो, वैसे ही निकाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हटा, एक मिनट नहीं बोलता।
करते हैं। चलो उठे, क्या नाम है इसका? बोलो चलो उठो, बस उठ जाओ, उठो 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 उठो, शाबाश, उठा दो इसको, ले जाओ, सही हो जाएगा। चले उठे, इसका मुंह बंद करो, उठो, वो चेहरा ढक दीजिए, चेहरा ढक, वहाँ ले जाए इसको, बेटी सही हो जाएगी। चलिए, जी जी प्लीज ले जाइए। अच्छा इसको हटा दे, लड़ाई में, ले जाए इसको, वहाँ अभी काट दे, जो भी हो लेडीज सेक्शन में ले जाए, वहाँ वो भाई आ रहे हैं, इसको जरा सही कीजिएगा, बस बस इधर आइए, बजा दवा का वही बात है, चला भी ठीक हो जाएगी। बैठिए। अच्छा नुज़मा साहब ये बताइए कि अभी आपने किसके पास भेजा है और क्या? भाई आ रहे हैं मेरे। अच्छा ओके, और वहाँ पर क्या वो करेंगे? अच्छा आपके जानशीन क्या करेंगे वो? ये भी कर देंगे, अभी तो ये ठीक हो गई, क्योंकि इसको अभी तकरीबन 15-20 मिनट नॉर्मल होने में लगते हैं, क्योंकि हाजिरी का मसला है, इसलिए हाजिरी मना की जाती है। मेरी जो ज़्यादातर कोशिश होती है, अगर खुद से हाजिर हो जाए तो ठीक है, वरना मैं जिन्नात को हाजिर नहीं करता, इससे मरीज़ को तकलीफ होती है। यही चीज़ें अनाड़ियों के काम होते हैं, हाजिर करो। अब ये देखो एक बापर्दा खातून है, तो ये चीज़ें हैं, बरहक है आपके सामने, अब ये इतने मत वो क्या, तो इस चीज़ मुनासिब नहीं है, इस चीज़ से गुरेज किया जाए। क्या कहते हैं सर? जो चीज़ अभी तक मैंने देखी, इसमें डेफिनेटली इन लोग की अपनी बात है, इनकी बात की वैल्यू देते हुए मैं ये बात करूँगा कि इनके अंदर जो एक फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, डे बाय डे इनको आते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आते होंगे, और इसकी वजह से ये बहुत जल्दी उस कंडीशन में पहुँच जाती हैं जहाँ पे आप देखें जो इनकी कंडीशन थी, इसकी पूरी बॉडी रिजिड हो रही थी ना। अगर यहाँ पे, अगर आप लोग जो कहते हैं वो बातें अपनी जगह सही, लेकिन अगर हम इनको यहाँ पे एक ऐसा इंजेक्शन जो मसल्स को रिलैक्स फ़ौरन करें और उसके साथ साथ हम अपनी मेडिकल इंटरवेंशन करें, तो आपके काम में और हमारे काम में बहुत आसानी हो सकती है। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए जिन्नात भी बीमार होते हैं, मखलूक है, उनका भी इलाज होता है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वो भी शादियां करते हैं, उनकी भी औलाद है। जो जिन वजूद में हुलूल कर जाए, अगर आप इंजेक्शन लगा देते हो तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वो भी एक मखलूक़ात है और उन पर भी उसके असर होना लाजिम है। और आपके पास भी इंसानों की शक्ल में ये आते हैं, डॉक्टर्स के पास जी, इंसानों की शक्ल इख्तियार करके आप लोगों के पास भी आते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, दुकानों पर भी जाते हैं। जब इनको बीमारी इनके लोग ठीक नहीं कर सकते, तो फिर इनको ये पता होता है कि जी एक इंसान डॉक्टर है, वो ये कर, फिर वो इंसान की शक्ल इख्तियार करके उसके पास ज़रूर आता है। लेकिन इनके ये कि इनके एक्सरे था नूरुज़्ज़मान साहब ने कि ख़वातीन पे हाज़िरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इस बात के गवाह हैं कि कल खातून पर हाजिरी किए बगैर खुद ब खुद वो जिन हाजिर हो गया था और उसको कंट्रोल करके, वो तो सही है, करके पानी, वो तो ठीक है। देखिए खुद ब खुद एक बंदा हाजिर हो जाए, खुद हो जाता है, वो सही है। लेकिन और ये वही खातून है, एक काम करते ये वही खातून है जिस पे खुद से हो जाता है। आज तो मुझे आपने कहा ना कि आप हाजिरी कीजिए, तो मैं वैसे मैं इनको बोल रहा हूँ, आपसे नहीं अर्ज कर रहा। नहीं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन पर खुद से ही हाजिर हो जाए, तो उन खवातीन का क्या करना चाहिए? तो इलाज तो करना है ना। मैंने आपको वो तो हाथ देखे, ये शरई मसाइल इस तरह होते हैं कि अब ये जिस तरह हो रही है, इसको हाथ भी पकड़ना पड़ेगा। अगर डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करता है, औरत उनके सामने बरहना है, तो डॉक्टर के मसाइल अलहदा है और बाकी मसाइल अलहदा है। बास लोग इस रिलेशन को कीजिए, डॉक्टरी मसाइल और तबीब के मसाइल भी इकट्ठे। तबीब देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसका सारा इंप्रेशन चेहरे से होता है। अब जैसे डॉक्टर साहब है, इनके सामने इनका ये भी इसको चेहरे से पहचानते हैं। इनके सामने मरीज जब आएगा तो इनको खोल के पूरा चेहरा उसका देखेंगे कि भाई ये मसला है। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ से, जैसे मुफ्तियान कराम को हमने बताया भी है और सब कुछ किया है। अब ये जिस कंडीशन में थी आप बताएं, अगर मैं तो ये लुढ़कते हुआ वो वहाँ तक चल जाए। नहीं देखो, बात ये बहस जो है ना वो ये है कि बिल्कुल ऐसे ही पेशेंट्स भी हैं ना, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल यही पिक्चर के पेशेंट्स भी हैं और वो भी यही सब कुछ कर रहे होते हैं। उनकी जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन ख़राब होता है तो वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल बना सकते हैं। उनकी आंखें बाहर आ सकती हैं, उनकी ज़बान टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे आप देखो जो नींद की गोलियां खाते हैं और नींद की गोलियां छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको दौरा पड़ जाता है। एक काम करते हैं, वेल दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया,
तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। ये मैंने क्यों कहा है ये मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। राइट बैक। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. अभी जो कुछ आपने यहाँ देखा वो यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। मैंने उसको रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, लेकिन उनके साथ जो खातून थी उन पे फिर वो जो कैफियत थी वो आ गई और वहाँ बेकाबू हो रही थी, चीज़ों को उठा के पटक रही थी। वो ठीक हो गई थी खातून जो यहाँ हो रही थी, उनके साथ जो दूसरी खातून थी उन पर वो कैफियत वारिद हो गई। हम चाहें तो स्पेकुलेशन का शिकार हो जाएं। मैंने लिटरली कैमरे को यहाँ से रोक दिया, यहाँ से मुझे और नूरजमान साहब को उठ के जाना पड़ा। एंड देन ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स वाज सिटिंग हियर एंड नूरी साहब आल्सो वेंट देयर। नूरजमान साहब वहाँ गए और उन्होंने जाके बाल जो है उसको आधे बाल को जलाया। प्लीज़ डोंट डू दैट, अपने घर पे ट्राई मत कीजिएगा ये, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि दैट इज जस्ट ब्रिलियंट। कोई बात नहीं, लाइव शोज में अक्सर ऐसा हो जाता है। नूरी साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है मुस्तस्ना है हर बात, मुस्तस्ना है हर बात से मुस्तस्ना है। जैसे हमारे यहाँ डीएक्टिवेट। जी जी, थैंक यू। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अगर मैं किसी को दे दीजिए उस साइड, मुझे दे दीजिए, मुझे ही दे दीजिए आप। ये ऑफ हो सकता है, ऑफ नहीं हो रहा है। जी जी, मुझे ही दे दीजिए। बटन है इसमें ऑफ, ये ऑफ का बटन ऑफ हो गया। थैंक यू, इजाजत दीजिए। अब ये नहीं आएगा और आपके जो भी आपके कब्जे में उससे कहें खोल के दिखाए। ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आपसे मजाक कर रहा हूँ नूरी साहब, आपको तो पता ही मैं मोहब्बत का प्यासा आदमी हूँ आपके लिए। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दो खवातीन यहाँ पर आई थी, एक पे वो कैफियत तारी हुई थी, इसके बाद दूसरी पे भी वो कैफियत तारी हो गई। अपने से बड़ी बड़ी चीजें उठा के उन्होंने पटकी हैं, नीचे गिर गई थी, लिटरली दे वर शाउटिंग। और अब तक लोग उनको कंट्रोल कर रहे थे, अब तो खैर वो ठीक हो गई हैं, लेकिन एंड दे वर लाइक 7 people in the room, 7 people, literally 7 people in the room। लॉजिक्स क्या है, आइए बैठ के बोर्ड बनाते हैं यहाँ। इमेजिन कीजिए कि ये एक बहुत बड़ा बोर्ड मैंने बना दिया है, उसमें सबसे पहले लिखा कि ये कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, चेक। दूसरा लिखा कि ब्लड के अंदर जो एड्रेनलिन होता है उसकी वजह से ये रश हुआ है। तीसरा लिखा कि उनके जितने भी मसाइल हैं वो सब के सब उन पे अचानक से ऊद के आ गए। उन्होंने कहा ये भी मौका अच्छा है, यहां पर सारे मुफ्तियान भी बैठे हैं, मेरा मसला हल कर सकते हैं, चेक। चौथा मसला लिखा कि जादू किसी ने करवाया होगा, चेक। पांचवा मसला लिखा कि किसी ने जिन भेजा होगा, चेक। द क्वेश्चन इज हाँ, क्या हम इस बात पे बिलीव करते हैं, क्या हम ये मानते हैं कि जिनों का वजूद है? अगर हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि जिनों का वजूद है, तो क्या हम ये मानते हैं कि वो हार्मफुल हो सकते हैं? और अगर हम ये मानते हैं कि वो हार्मफुल हो सकते हैं, तो क्या हम ये मानते हैं कि हमें उसके लिए मालिज के पास जाना चाहिए? अगर हम ये मानते हैं तो डिसाइड कीजिए कि आप कहां जाएंगे। क्या हम ये मानते हैं कि साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं? अगर हम मानते हैं तो क्या हम ये मानते हैं कि हालात हमारे जहन पे असरअंदाज होते हैं, हालात हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं? क्या हम ये मानते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि हमें बात करनी चाहिए? अब जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूं ये मसाइल को हल कर सकता है, ये जुमला जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या हम ये मानते हैं कि जब हम बात करते हैं तो हम दूसरे से अपने दिल का बोझ कह रहे होते हैं? लेकिन एक बात वो है जो हम दूसरे से करते हैं, एक बात वो है जो अपने आप से करनी होती है। सच सबसे पहले अपने आप से बोलना होता है। तो अगर हम साइकियाट्रिक प्रॉब्लम को मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारी साइकोलॉजी हमारे पूरी बॉडी पे असरअंदाज होती है, हमारे सर्कमस्टांसेस हमें मुतासिर करते हैं, तो फिर हमें मालिज के पास जाना चाहिए। जाली आमिल, जाली पीर, धोखेबाज लोग, उनके पास नहीं। कोई किसी को गारंटी नहीं दे सकता कि 2 दिन के अंदर उनका महबूब उनके कदमों में हो जाएगा। कोई किसी को रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। क्या गारंटी है इस बात की कि जिससे आप रोजगार मांगने जा रहे हैं वो तो आपकी वजह से रोजगार ले रहा है, वो तो आपकी वजह से रोजगार ले रहा है, वो आपकी किस्मत को तब्दील करने चला है, उसकी अपनी किस्मत कोई तब्दील नहीं हुई है।
وہ جس حجرے میں بیٹھا ہے وہ چھوٹی سی ایک تنگ سی گلی ہے جہاں پر تانتا بندھا ہوا ہے ان لوگوں کا جو کسی معجزے کے منتظر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے سوالات ان کا جواب کون دے گا؟ یہ پروگرام کافی نہیں ہے. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں صاف بات, کیونکہ دیکھیں جب یہ شروع کیا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں نقشبندی صاحب سے, شاذلی صاحب سے, آف کورس وجاہت سے, نوری صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں گے, کچھ اور پینلسٹ بھی ہم چینج کریں گے, کہ اگر ہم ہر ہفتے یا ہر مہینے میں 2 بار ہم ایسا ایک شو کریں جمعے کے جمعے, جہاں ہم صرف کیسز کو لائیں, ان کی سٹڈی آپ کو بتائیں اور کوشش کریں کہ ہم ان کو آپ کی طرف دے سکیں اور آپ کی طرف دے سکیں, اور آئیے مل کے ہم کام کرتے ہیں. میں ایک آکوپنچرسٹ بھی لے کے آتا ہوں, ایک وہ حجامے والا میں 4 چیزیں ایک کٹھی ہو جائے تو انشاءاللہ کتاب میں آپ کو دے دوں گا, ٹھیک ہے, آپ اس کو اسٹڈی کیجئے گا. آلرائٹ, ٹھیک ہے, نہیں مجھے آپ بتا دیجیے گا, I'll get the knowledge and I'll make sure. الحجامہ, ٹھیک ہے. تو کیا ہم ہر جمعے کو کر سکتے ہیں وعدہ؟ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. وعدہ جو کوٹہ وال کی چاہے, کوٹہ وال کی چاہے نقشبندی صاحب, ہے وعدہ. مسئلہ نہیں, مسئلہ کچھ نہیں ہوگا. وعدہ مسئلہ بنی نو انسان کے لیے خدمت کا کیا مسئلہ ہے؟ ادھر پتہ نہیں کون, آپ کو کیا پتا کہ 1,000 2,000 لوگ آتے ہیں جو میسیجز کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہمیں ٹھیک. میں تو ایک عرض کروں گا کہ یہ تو علاج کی جگہ نہیں ہے. گاڑی جب خراب ہوتی ہے گیراج جاتی ہے, مریض جب یہاں پر مریض دکھا تو سکتے ہیں نا, دکھا سکتے. سر قاضی صاحب وعدہ بتائیے. وعدہ تو دیکھیں ہم نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا ہے, پہلے ان سے بات کریں گے پھر آپ سے وعدہ کریں. آپ نے کن سے وعدہ کیا؟ وہ ہے آپ کے. میں ان سے بات کر لوں گا. وجاہت, تھینک یو سو مچ. آپ میم جلدی سے اپنا مسئلہ بتا دیجیے. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سب سے پہلے تو بیٹی کے ساتھ مسئلہ تھا. میں نے جہاں بھی کسی کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی کچھ چیزیں بچپن میں آپ کے ساتھ ہیں, وہ مسئلہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے. اچھا, اب بیٹی کو شروع اس طریقے سے ہوا تھا کہ وہ ایک دن سوئی بھی تھی تو اس کو اپنے جسم پہ کوئی ہاتھ ٹچ محسوس ہوا, تو اس نے ایک دم آنکھ کھول کے یوں ہاتھ جھٹکا. اس کو نظر نہیں آیا لیکن کہہ رہی ہے محسوس ہاتھ ہوا ہے. تو اس نے ایک دم ہاتھ جھٹکا تو اس کو کان میں آواز آئی, اور آواز اس طرح آتی ہے, وہ کہتی ہے جیسے کوئی بہت تیز ہوا نہیں گھومتی گول, اس طرح کوئی ہوا کی چیز تھی. اس کے کان میں آواز آئی کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دو, اور میں یہ کر کے میں چلا جاؤں گا, پھر میں نہیں آؤں گا. تو اس نے کہا نہیں, ہرگز بھی نہیں, اور آیت الکرسی پڑھی اور درود شریف پڑھا, کلمہ پڑھا, تو وہ چیز چلی گئی. لیکن دوسرے دن پھر آئی, اور اس طرح اس کا سلسلہ کانوں میں اس کے بعد آنا شروع ہوئی. پھر اس کو خواب میں وہ بندہ جو ہے نا بات چیت کرنے لگا اور اسے لے کے جانے لگا, کوئی چیز دکھائی اور یہ کہا تھا کہ بھائی میں سید ہوں اور مجھ سے ہی میں ہی تمہیں لے کے جاؤں گا اور تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا. ہاں, ہم آپ کو ان کے نمبر دے دیتے ہیں, اور نمبرز کے بجائے پتہ, نمبرز پہ میرا ملنا مشکل ہے, ویسے آنا آسان, ملنا آسان ہے, بات کرنا مشکل ہے. اور وجاہت کا بھی نمبر لے لیجیے گا. آپ اپنے مسئلے جو ہیں وہ ان دونوں سے ڈسکس کر کے اس کے بعد دیکھیے, ٹھیک ہے. اور ان کے جسم پہ پورے پنجوں کے نشان, جیسے نہیں پنجرے کا پنجہ ہوتا ہے جیسے ڈھانچے کا جو ہوتا ہے, اس کے پورے نشان لمبے لمبے اس کو یوں نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور بڑے گہرے, اور ہفتوں وہ نیل رہتا ہے, کالے سیاہ وہ جگہ ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں بلیک میجک, کالا جادو, بلیک میجک. اور میری اس بیٹی کو یہ ایک, میں تھوڑا سا سائر صاحب ایک چیز اور بتانا ہوں کہ میری بیٹی کو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ 5 سال ہو گئے ہیں, اور مجھے شاید آج سے 10 سال پہلے ایک بندے نے کچھ چیز دکھائی تھی. میرا بھی کام کاروبار بہت بدحالی ہوتی ہے اور 24 گھنٹے سے مجھے کام کرتی ہوں, کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بندے نے مجھے دکھایا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ کو خود نظر آئے گا. ابھی بیٹھ کے پڑھتے گئے, انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں, آپ کو جو نظر آ رہا ہے بولتے جائیں. تو اس وقت جو مجھے دکھایا تو میں نے دیکھا تھا کہ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کے اوپر میری یہی بیٹی, آدھا دھڑ اس کا جیسے مچھلی کا تھا, آدھا دھڑ وہ تھا, اور وہ تڑپ رہی ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ نظر آ رہا ہے. اس نے کہا اسی کے ذریعے آپ کے گھر کی بربادی کرے گا جو بھی کوئی ہوگا. اس کے تقریباً یہ 8 سال 10 سال کے بعد بیٹی کے اوپر مجھے یہ چیزیں ظاہر ہوئی, جب مجھے یاد آئی کہ شاید یہ کہ نمبر 1 ایک لیک آف اویئرنیس ہے, اس کے بعد ایک پورا فیملی کا کلچر ہے جو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور انڈائگنوز کوئی ایسی بیماری ہے جو باڈی میں لڑکی کے ہے. اس کے علاوہ ڈیلیوژنل ڈس آرڈرز پراپر ہیں, ہیلوسینیٹ کر رہی ہے لڑکی, کانوں میں آوازیں باقاعدہ اس کو آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے کہ اپنے ناخن مار لے یا اپنی چوٹ لگا لے. اور اس کی وجہ سے فیملی, کیونکہ ایک ہماری ایک فیملی یہ خاص کیٹیگری ہے جو کہ ان چیزوں کو انکانشیسلی سمجھنا چاہتی ہے, وہ دوسری طرف جانا چاہتی ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ہیں یہ چیزیں ہیں نشانات باڈی پہ اگر آ رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں مل کے کام اس میں کرنا پڑے گا. اچھا, اس چیز نے میرے بیٹے سے بھی بات کی ہے, بیٹی سے بھی بات کی. وجہ یہ ہے کہ بارہا یہ اس میں یہ کہا کہ جو اب وہ کہہ رہی ہاتھ لگ گیا, اب ایک انسان اگر اپنا ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ آنا چاہیے.
ڈھانچے کا تو ہاتھ نہ ہے نا, دوسری چیز کا وہ کہ ڈھانچے کی باقاعدہ ہاتھ ہوتی ہے, شکل آتا ہے, تو اس میں سحر کا اثر ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے جو مسائل ہم بارہا کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں سحر کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے دماغ کو یا باڈی کو متاثر کر دے, وہ مریض جو پھر ہم کاٹ کے بعد سیٹ نہ ہو, ان کے بعد ضرور بیچتے ہیں, کیونکہ دوا پھر دوا سنت ہے, یہ بھی سنت ہے وہ, تو یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دوا کا انکار کرتا ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ دوا کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. حضور نے فرمایا کلونجی میں شفا ہے, تو طبیب پیدا ہو گئے. حضرت لقمان علیہ السلام نے کو جتنے بھی قرآن میں اللہ نے کہ وہ ہر چیز ان سے کہتی میں فلانی فلانی چیز کی دوا ہو. تو یہ کام جو طب ہے اس کے جدید شکل یہ ہے. باقی ان مسائل کے لیے بعض لوگ فزیشین ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ان سے اعتراض کریں گے فزیشین ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہوتا ہے نفسیات کے ڈاکٹر کا مسئلہ. ٹھیک ہے, ایک اس کا رشتہ آیا, ایک چیز بتا دو خالی بھی کہ وہ اب یہ کرتے ہیں اس کے رشتہ پھر کیا ہوا. وہ ایک رشتہ آیا اس کا, اور وہ اچھے لوگ تھے بہت, اور وہ رشتہ رات میں آیا اور ہمیں لڑکا بھی پسند آیا, ان لوگوں کو ہم بہت پسند آئے. دوسرے دن صبح 8-10 مولویوں کے ساتھ وہ لڑکا اٹھا کے وہ لوگ لے کر آئے, اور وہ لڑکے کی حالت خراب, اس کے گھر والوں کی حالت خراب, بولا پوری رات ہماری تباہی مچا دی, بولا تو وہاں گئے کیسے, وہ ہماری ہے. اچھا ایک کام کرتے ہیں, یہاں اس کو روکتے ہیں, اگلے جمعے کو یہیں سے شروع کریں گے, آپ ہی کے کیس سے شروع کریں گے. آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنے سر میں تو وعدہ لے چکا ہوں آپ دونوں سے. میں نے وعدہ کیا نہیں, آپ نے وعدہ کیا ہے, آپ نے وعدہ کیا, آنر وعدہ کیا ہے, اور آنر وعدہ کیا, کھوٹا وال کی چائے آنر وعدہ کیا آپ نے, یہ تو ہم کام کریں گے. کھوٹا وال کی چائے مجھ سے پی لو بھائی. نہیں, یہ تو وعدہ ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عبدالرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. نوری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ نے عبدالرحمان صاحب کا انٹرویو نہیں لیا, انٹرویو بڑا زبردست تھا. ہم فرائیڈے سے شروع کریں گے, فرائیڈے کو, جمعے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ عبدالرحمان صاحب اور آپ کے ساتھ شروع کریں گے, ٹھیک ہے. نوری صاحب بھول جائیں گے. نہیں, نوری صاحب تو ہم کہیں ناراض ہیں کہ ڈاکٹر آپ کا بہت شکریہ. مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے. آئی ریکویسٹ یو, مذہب کو کبھی اگنور مت کیجیے, میڈیکل سائنس کو اپنے ساتھ ساتھ چلائیے, اور وہم اور وسوسے میں نہ پڑیے. آپ کا وہم, آپ کا وسوسہ آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ خدا کے ہیں, آپ کی جیت, آپ کی ہار سب خدا کی دی ہوئی ہے. خدا اگر مصیبت دیتا ہے تو اسے صحیح بھی کر دیتا ہے. ہیو فیتھ اپنے اندر, ایسے ٹھوس یقین کی طرح سے. آج اگر کوئی چیز بری ہے تو کل صحیح بھی ہو جائے گی, آئی پرومس یو. لیکن اس کے لیے آپ کا فیتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جعلی عامل, جعلی پیر, جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ ہم کو کال کریں, لیٹس ورک ٹوگیدر, آئیے مل کے کام کرتے ہیں. جو آپ سے پیسہ چارج کرے ذرا ہمیں کال تو کریں. میں آپ کو منڈے کو دوں گا نمبر 1, ذرا ہمیں کال تو کریں, ہم اپنے کیمرے کے ساتھ جائیں گے. ان کی ایسی کی تیسی. اپنے ملک کا پیسہ بچانا ہے, آپ کو بچانا ہے, اپنے ملک کے لوگ بچانے ہیں. ہمیں ایک نیا پاکستان بنانا ہے. اسی پاکستان میں ایک ایسا پاکستان جو خوف سے آزاد ہے, ہراس سے آزاد ہے, جہاں انسان کو سمجھتا ہے. میرے دل کی آواز آپ کے دل تک آتی ہے. کال کیجئے, ڈائل اس اپ. آئی سویئر ٹو مائی گاڈ, میں کیمرہ لے کے آپ کے ساتھ چلوں گا, میرے ساتھ پولیس بھی ہوگی. لیٹس سی کہ کون جعلی ہے, کون عامل ہے, کون پیر ہے, کون آپ سے چارج کرتا ہے, کون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ قبرستان میں جا کے مردے کے برابر کے اندر ایک گڑا گاڑو. کون بتاتا ہے آپ کو؟ اور اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کو عدالت میں لے کے چلتے ہیں. آئیے ان کو پھانسی کی سزا دلواتے ہیں. آئیے ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. اس کے لیے آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا, اندھا اعتماد کرنا پڑے گا کہ میں بھی ایک عام انسان بالکل آپ کی طرح سے ہوں. میری پوری ٹیم صرف آپ کی طرح کی ایک انسان ہے. ہم نے یہ شو اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ریٹنگز ملے, کچھ ملے. ہم نے شو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو اویئرنیس مل سکے. میں نے تصویر کے 2 3 4 5 8 10 رخ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آپ اس خوف سے آنکھوں سے آنکھوں ملا کے بات کریں گے یا اس خوف کو اپنے دل پہ مسلط کر لیں گے. کیونکہ یہ خوف اگر آپ کے دل پہ مسلط ہو گیا تو پھر یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے. خدا حافظ, آپ سے ملیں گے منڈے کو. تب تک کے لیے سلام. حوا کی بیٹیاں میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا ایک ایسی عورت کی کہانی جسے اس کے شوہر نے کہا کہ تم پروسٹیٹیوشن کرو, تم طوائف بنو. میرے شو پہ آپ کو یہ تو پتا ہے جھوٹ تو ہوتا نہیں, تو جو کچھ ہے وہ سچ ہے. سلام.